ہوگا کہ ابھی جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد ریاست کی طرف سے رد عمل ابھی جو بھی اب آ رہا ہے قانونی طور پہ جس طرح سے معاملات خبریں آ رہی ہیں. ابھی میرے سامنے خبر آئی ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 16 شرپسندوں کو ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے کمانڈنگ آفیسر کے سپرد کر دیا. اس کے علاوہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہے پاکستان تحریک انصاف میں جس طرح لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کل جب میں نے وی لاگ کیا تھا تو فواد چودھری کی خبر آ چکی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میں عمران خان سے راہ جدا کروں. اسد عمر کی ابھی تک نہیں آئی تھی, وہ رات کی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے بعد سے اب میں وی لاگ کر رہا ہوں, اب آپ سے مخاطب ہوں. لیکن جب تک یہ رد عمل نہیں آیا تھا اور یہ نہیں پتا تھا کہ کس لیول کا ری ایکشن آئے گا, میں سینس کر رہا تھا کہ معاملات آگے جا کے خراب ہونے والے ہیں. اور وہ سینس کر کے اکارڈنگلی آئی واز ٹرائنگ ٹو کنونس آل دا اسٹیک ہولڈرس کے سچویشن کو ڈیفیوز کریں. اور آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے ایک بار نہیں کئی دفعہ اپنے متعدد وی لاگس میں کہا کہ سینٹی مسٹ پریویل, اور میں نے کہا کہ ہوش مندی سے دانش مندی سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال وہ جو بھی ہونا تھا, جس طرح سے سچویشن انفولڈ ہونا تھا وہ ہوئی. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہو جائے گا تو اس میں پھر نقصان بڑا ہوگا اور کچھ بڑے سخت پریسیڈنٹس سیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اور وہ سخت پریسیڈنٹس اب سیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب اس کے اوپر ایک بحث ہو سکتی ہے قانونی طور پہ, سیاسی طور پہ, نظریاتی طور پہ, کہ جو ری ایکشن آ رہا ہے یا جو سخت پریسیڈنٹس یا مثالیں یا نظیریں قائم ہو رہی ہیں وہ کس حد تک درست ہے یا غلط ہے. یہ بحث ہو سکتی ہے اور یہ آنے والے دنوں میں بھی ہوگی. یہ بحث تاریخ کا حصہ بھی ہوگی, تاریخ کی کتابوں میں درج بھی ہوگی, مورخ لکھے گا بھی, سب کچھ ہوگا. فلسفی اس کے اوپر اپنا فلسفہ بیان کرے گا, تجزیہ نگار اس کے اوپر اپنا تجزیہ دے گا, یہ سب کچھ ہوگا. لیکن وقتی طور پہ جب رد عمل آتا ہے اور وقتی طور پہ جب فیصلے کیے جاتے ہیں اور وہ طاقت کے ذریعے کیے جاتے ہیں تو فیصلے کر لیے جاتے ہیں, اور اس ٹائم پھر بحث کو نہیں دیکھا جاتا, اس ٹائم پھر ان باتوں کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا. اور یہ تاریخی اعتبار سے میں پہلے بھی کہہ چکا اپنے وی لاگس میں, جب when I was trying to warn everybody, all the stakeholders, اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ سینٹی مسٹ پریویل اور یہ گیپ جو ہے یہ برج ہونا چاہیے. تو وقتی طور پہ جب ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے نا جی پاور سرکل سے, تو پھر اس ٹائم پہ اس طرح کے معاملات کے حوالے سے اتنا زیادہ سوچا نہیں جاتا. اس ٹائم پہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے تحت طاقت کے ذریعے فیصلے لے لیے جاتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے, اور بعد میں اس کے جو بھی نتائج ہوتے ہیں ان کو مینیج کیا جاتا ہے, وہ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. یہ والی پالیسی بھی, اور یہ آپ دیکھیں کہ جب بھی اقتدار کی جنگ ہوتی ہے, پاور پالیٹکس ہوتے ہیں, تاریخی اعتبار سے آپ بنی نوع انسان کا کوئی بھی دور اٹھا کر دیکھ لیں, کسی بھی دنیا کے خطے سے اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ سب کانٹیننٹ سے دیکھ لیں, چاہے یورپ سے دیکھ لیں, چاہے امریکہ سے دیکھ لیں, چاہے افریقہ سے دیکھ لیں, جب بھی اقتدار کی جنگ ہوئی ہے, جب بھی پاور پالیٹکس ہوئی ہے, تو پھر سخت فیصلے لیے گئے ہیں اور سخت فیصلے امپلیمنٹ کیے گئے ہیں. یہ اور بات ہے, میں دوبارہ کہتا ہوں کہ بعد میں ان سخت فیصلوں کو تاریخ اپنے ترازو میں تولتی ہے اور اس کے اوپر اپنی ججمنٹ سناتی ہے. لیکن اس وقت وقتی طور پہ وہ فیصلے ہو بھی جاتے ہیں, امپلیمنٹ بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہوتی نظر آتی ہیں. تو پاکستان کچھ اس طرح کے دور سے گزر رہا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کسی نے وہ سیزن دیکھا ہے گیم آف تھرونز, تو اس کے اندر ایک سین مجھے آج کل کی سچویشن کے حساب سے اکثر یاد آتا ہے کہ وہ ملکہ جو ہوتی ہے اس کا نام سرسی ہوتا ہے, کوئین کا نام, اور دوسری طرف میرے خیال میں اس کے دربار کا کوئی منسٹر ہوتا ہے, اس کا نام شاید لارڈ بیلش ہوتا ہے. تو ملکہ کی اور لارڈ بیلش جو وزیر ہوتا ہے ان کی آپس میں سیاسی طور پر بنتی نہیں ہے, تو آپس میں ان کا ایک اختلاف ہوتا ہے اور ایک کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے نا. تو دونوں کا جب ایک دفعہ مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے تو ملکہ لارڈ بیلش کو کچھ کہتی ہے, لارڈ بیلش اس کا جواب آگے سے دیتا ہے ملکہ کے حوالے سے کچھ باتیں کر کے, کہ اشارہ دیتا ہے ملکہ کو, کوئین کو, کہ تمہارا یہ راز بھی مجھے پتہ ہے, یہ راز بھی پتہ ہے, یہ راز بھی پتہ ہے. اور پھر وہ کہتا ہے دیٹ نالج از پاور, یعنی کہ نالج جو ہے اس میں طاقت ہے. آپ کے پاس اگر انفارمیشن ہے تو اس میں طاقت ہے.
تو جب وہ یہ کہتا ہے تو ملکہ آگے سے فوری طور پہ ملکہ کے ساتھ کیونکہ گارڈز موجود ہوتا ہے وہاں پہ، وہ کہتی ہے گارڈز سیز ہم، وہ فوری طور پہ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، بازو سے پکڑ لیتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ کہتی ہے کل ہم، اور ایک گارڈ جو ہے وہ تلوار نکالتا ہے اور اس کے گردن کے پاس جیسے ہی لے کر آتا ہے وہ ملکہ، اور وہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں تو گیا. تو ملکہ کہتی ہے سٹاپ، اس کے بعد وہ رک جاتے ہیں. پھر وہ کہتی ہے ٹیک 3 اسٹیپس بیک، وہ 3 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہے ٹرن اراؤنڈ، وہ ٹرن اراؤنڈ کر جاتے ہیں، اپنا رخ بدل لیتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہے پاور از پاور، لارڈ بیلش کو، یعنی کہ لارڈ بیلش جس نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا دیٹ نالج از پاور، تو اس کا جواب اس طرح سے دیتی ہے اور بعد میں کہتی ہے دیٹ پاور از پاور، یعنی کہ طاقت میں ہی طاقت ہے، یا طاقت ہی طاقت ہے. تو فی الحال پاکستان کی جو سچویشن ہے اس میں یہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے مثال. اور دوسرا یہ کہ اب جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، عمران خان صاحب کا تعلق ہے، مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے وہ دور شروع ہو گیا ہے جس میں اب عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے سروائیو کیسے کرنا ہے. دیکھیں نظریہ، سیاست، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کی پبلک میں جو سپورٹ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اب وہ سپورٹ کس حد تک افیکٹ ہوگی آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، کیونکہ اسد عمر نے کل جب 9 بجے کے قریب، 9:30 بجے کے قریب پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے فواد چودھری کر چکے تھے، ٹویٹ کر چکے تھے کہ میں عمران خان سے رائے جدا کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر اسد عمر آئے اور انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس کی، کچھ تمہید باندھ دی. انہوں نے کہا کہ جی یہ صورتحال ہے، 5 اسٹیک ہولڈرز ہیں اور اس میں سب سے بڑے جو لوزر ہیں اور سب سے بڑے جو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں اور ان کے حوالے سے کوئی سوچ نہیں رہا. تو ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، یعنی کہ وہ بات جو پاکستان تحریک انصاف والے پہلے نہیں کرتے تھے کبھی، کہ ہمیں ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے. پی ڈی ایم کے ساتھ تو وہ کہتے تھے نا بیٹھنا ہی جیسے گناہ ہے اور ہم ان کے چور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. تو کل اسد عمر نے کہا کہ ان کے اوور آل ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے، سزا ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ بے گناہ ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں میں پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کے طور پہ اور کور کمیٹی کے ممبر کے طور پہ اپنی خدمات مزید سر انجام نہیں دے سکتا، تو میں ان 2 پوزیشن سے مستعفی ہو رہا ہوں. اور پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب اسد عمر کا اس طرح سے جانا 12 دن کی جیل کاٹنے کے بعد بہت سارے سوالیہ نشانات کھڑے کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اسد عمر وہ شخصیت ہے میرے حساب سے کہ جب آپ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ووٹر سپورٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے نا، اور اگر مثال کے طور پہ آپ ان سے پوچھتے تھے کہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہے، تو اس میں کچھ لوگ جو تھے، سارے نہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک مخصوص دھڑا ایسا تھا جو یہ سمجھتا تھا یا یہ کہتا تھا کہ اسد عمر از ون آف دی ریئل فیسز آف پی ٹی آئی آفٹر عمران خان. کیونکہ ان کا کوئی پرانا بیگیج نہیں ہے پولیٹیکل کے کسی اور سیاسی جماعت سے، جیسے فواد چوہدری صاحب آئے یا جیسے شاہ محمود قریشی صاحب آئے. تو وہ جی ان کی جو پیدائش ہے سیاسی طور پہ وہ پی ٹی آئی میں ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن کی وہ ترجمانی کرتے ہیں اور نیٹ ہیں، کلین ہیں اور سمجھتے ہیں اور سمجھدار ہیں اور پولیٹیکلی اویئر ہیں. تو اسد عمر جو ہیں ان کو لوگ بڑا پاکستان تحریک انصاف میں ایک طرح سے فیسنیشن کے ساتھ بھی دیکھتے تھے. تو جیسے اسد عمر نے کل ریزائن کیا تو پاکستان تحریک انصاف ایک کرائسس میں تو پہلی تھی، لیکن اسی کرائسس میں وہ مزید گہری چلی گئی ہے. وہ